حضرت وفات جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی زندگی پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسی عنوان سے کھولا گیا باب زینب دین اسلام ہے درس شباب زینب۔ عالم خلق میں تکرار کا امکان ہی نہیں، عالم خلق میں تکرار کا امکان ہی نہیں، دہر میں ڈھونڈیے اب آپ جواب زینب۔ یقیناً میدان کربلا میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے دن اگر کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، مہمانوں، اصحابوں اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، تو اس مارکے حق و باطل میں خواتین جنہیں عام طور پر صنف نازک کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے، ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام تو تاریخ کربلا میں ایسا نقوش رکھتا ہے جسے مٹا پانا ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بےحد محبت رکھنے والی سیدہ زینب صاحب نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا ہے جسے امام حسین نے ادھورا چھوڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اتنی الفت تھی کہ ایک پل بھی بغیر بھائی حسین کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان شرطوں کو تاریخ کتب نے اس طرح ذکر کیا: میری بیٹی حسین سے بہت محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے ساتھ عقد کر دوں گا کہ تم 24 گھنٹے میں ایک بار حسین سے ملاقات کی اجازت دو۔ دوسرے، جب بھی امام حسین علیہ السلام سفر کریں اور جناب زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں تو تم انکار نہیں کرنا، تم اسے روکو گے نہیں۔ جناب زینب نے مقصد حسین علیہ السلام کی اس طرح ترویج کی کہ حالت اسیری میں جب بندھے ہوئے ہاتھ اونٹوں پر سوار تھیں، اس عالم میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا اور اہمیت نماز دنیا پہ واضح کر دی، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر 3 دن کا بھوکا و پیاسا کن خنجر سے شہید کر دیا گیا، اصل میں وہی وارث اسلام تھے، وہی شریعت کے پاسبان تھے، وہی دین اسلام کے محافظ تھے اور وہی نماز کو بچانے والے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پہ سنبھالا کہ تاریخ آپ کو ثانیہ زہرا اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خطاب دینے پہ مجبور ہو گئی۔ حضرت زینب نے دربار یزید میں ایسا خطبہ دیا جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ دربار میں گویا ہوئی جناب زینب کے کہتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو تجھ جیسے، ابن زیاد کا نام لے کے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، جھوٹ تو تجھ جیسے بدکار بولتے ہیں۔ الحمدللہ ہم محافظ دین و شریعت ہیں۔ یزید جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا سے رزق پاتے ہیں۔ پست اور حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے ذلیل و خوار سمجھتی ہوں۔ بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب زینب نے کہا کہ اے مکار، غدار، خائن کوفیوں، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خوش نہ کرے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم محفوظ ہو۔ خدا کا عذاب فوراً نہیں آتا، خدا اپنا عذاب فوراً نہیں بھیجتا، مگر ایسا نہیں کہ مظلوموں کو انصاف نہیں ملے۔ یہ خون ناحق جو میرے بھائی کا بہا ہے وہ رنگ لائے گا ایک نہ ایک دن۔ سیدہ زینب کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا یہ حال تھا کہ ہر کوئی حیران تھا کہ کیا کوفے میں علی پھر سے آ گئے، علی دوبارہ آ گئے۔
باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری لسانی شہابت تھی کہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔